والد ایک ہوائی کمپنی میں آفیسر تھے۔ میں ان کے ساتھ اکثر ایئرپورٹ جاتی تو ایئر ہوسٹ مجھے بہت اہمیت دیتی تھیں، پیار سے ملتی اور میرا خیال رکھتی۔ مجھے ان کی وردی بہت اچھی لگتی تھی۔ تصور میں بسا لیا کہ بڑی ہو کر انہی کی طرح فضائی میزبان بنوں گی۔ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے۔ والد کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ زندگی کی سبھی آسائش میسر تھیں۔ ہمارا طرز زندگی بہترین تھا۔ تبھی معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتہ ٹھکرایا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹ بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہ چاہتے تھے کہ ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد از جلد میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں ضد پر اڑ گئی۔ والد صاحب کو اجازت دیتے بنی۔ انہی کے توسط سے درخواست دی۔ انہی دنوں ایئر ہوسٹ کی کچھ اسامیاں نکلی تھیں۔ خوبصورت تھی، لہٰذا بغیر سفارش کے منتخب ہو گئی۔ اتنی خوشی ہوئی بتا نہیں سکتی، کیونکہ یہ میری پسندیدہ جاب تھی۔ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی ڈیوٹی مل گئی۔ دن یا رات کی جو بھی ڈیوٹی ملتی، ذرا بھی تھکن نہ ہوتی۔ گھر آتی خوش باش، حشاش پشاش چہک رہی ہوتی، جبکہ دوسری لڑکیاں تھکن کی شکایت کرتی۔ لگتا تھا کہ میں بنی ہی اسی جاب کے لیے تھی۔ یہ میری پسندیدہ زندگی تھی۔ 2 سال کی سروس میں تقریباً تمام ملکوں کی سیر کر لی۔ میری کارکردگی اچھی تھی، لہذا انٹرنیشنل فلائٹ پر جانے لگی تھی۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، دل کا عارضہ تشخیص ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے میں شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو ملازمت میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی سے شادی کے بندھن میں نہ بندھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں، میں بعد میں دیکھ بھال کر خود اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر لوں گی۔ میں بغیر دیکھے بھالے کسی اجنبی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو لڑکی ملکوں گھومتی ہو، رات دن کی ڈیوٹی کرتی ہو، گھر سے باہر رہتی ہو، اس میں اتنا اعتماد تو آ ہی جاتا ہے کہ والدین سے اپنے مستقبل کے بارے میں بات چیت کر سکے، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا حق بھی بنتا ہے۔ والدین کو میں نے دلائل دے کر قائل کر لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چھوٹی بیٹیوں کے بیاہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر آگے کو سرک رہی تھی۔ خود مجھے فکر ہوئی، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر کسی زیادہ عمر کے یا بال بچوں والے سے ناطہ جوڑنا پڑے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کا شخص نہ ملا تھا۔ دل ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتبار کرتا ہو اور اعتماد کرتا ہو، مجھے ملازمت سے منع نہ کرے بلکہ اتنی آزادی دے جتنی اب حاصل تھی۔ ایک روز فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس کی شخصیت نے مجھے متاثر کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کو بھاگی۔ اس نے میرا فون نمبر اور پتہ مانگا۔ میں نے بغیر کسی دیر کے اسے دے دیا۔ ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھ کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک روز فراز کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ والدین سے ملوایا۔ فراز میں کیا کمی تھی؟ وہ اس کو ناپسند کیوں کرتے؟ وہ انجینئر تھا، خوش شکل اور بردبار تھا۔ والد صاحب نے اس سے گفتگو کی۔ ان کو فراز کو داماد بنانے میں کوئی مسئلہ نہ لگا۔ یوں انہوں نے میری پسند پر رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ فراز میں بے حد کشش تھی۔ مجھے تو پہلی ملاقات میں لگا تھا کہ جس کی بطور جیون ساتھی تلاش تھی، یہ وہی انسان ہے۔ ایک روز فراز اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ والدین تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور رشتے کی بات چیت طے ہوگی۔ یوں میری فراز سے شادی ہوگی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور ہم نے زندگی کے یہ یادگار دن سیر و تفریح میں گزار دیے۔ سال بھر تو حالات ٹھیک رہے، پھر ساس صاحبہ نے اپنی تکالیف بتانی شروع کر دی۔ دراصل میری کوئی نند نہ تھی، 2 دیور تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی عمر رسیدگی میں بہو اب گھر رہے، جبکہ میری ملازمت ہی ایسی تھی کہ دن ہو یا رات جب ڈیوٹی ہوتی گھر سے باہر رہنا ہی پڑتا تھا۔ جن لڑکیوں نے ایئر ہورس کا پیشہ اپنایا ہوا ہے ان کو بخوبی علم ہوگا کہ اس ملازمت میں گھر سے غیر حاضر رہنے کے باعث کیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں تو انٹرنیشنل فلائٹ پر رہتی تھی،
سو کئی کئی دن گھر سے دور رہتی۔ جب کوئی ایسی غیر ملکی فلائٹ ہوتی، کبھی ہفتہ 10 دن بھی باہر لگ جاتے، تو ساس کو یہ بات بہت ناگوار گزر گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں سے کیا کہوں جو کہتے ہیں کہ وہ بہو کیسی جو گھر میں نہ رہے، اور ایسی بیوی کس کام کی کہ شوہر راتوں کو بھی اکیلا رہے۔ شروع میں ساس کی ان باتوں کو درگزر کیا، سوچا پرانے وقتوں کی ہے، جب فراز کو میری ملازمت سے مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو کہتی ہے کہتی رہے۔ رفتہ رفتہ جب وہ فراز کے زیادہ ہی کان کھانے لگیں تو وہ بھی الجھن محسوس کرنے لگے۔ ماں کو ناراض نہ کرنا چاہتے، وہ کہتی تھی کہ بیوی سے نوکری چھڑوا دو، ہمیں اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اتنی ہی نوکری کی شوقین ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے دوپہر کو گھر آ جائے، لیکن یہ دن رات کا غائب رہنا مجھ کو گوارا نہیں۔ جو رشتہ دار آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ فراز کی بیوی گھر میں نہیں رہتی، یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، ایسے نوکری جائے بھاڑ میں، تم کما رہے ہو، وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے، میں اب بوڑھی ہو چلی ہوں، مجھ سے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھلتی نہیں ہیں۔ فراز نے روز روز کی ماں کی ان باتوں سے تنگ آ کر بالآخر ایک روز مجھے کہہ دیا کہ تم اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو، ورنہ اماں مجھے جینے نہیں دیں گی، وہ بہت بے سکون رہتی ہیں تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کے باعث۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست ہے کہ وہ شوگر کی مریض ہیں، سارا انتظام انہی کو سنبھالنا پڑتا ہے، تھک جاتی ہیں، ان کو گھر میں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو فراز، لیکن تم نے تو مجھے شادی سے قبل اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں ملازمت جاری رکھوں گی اور تم منع بھی نہیں کرو گے، یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا لیکن عمر بھر کے لیے نہیں ہوا تھا، اب مجبوری ہے، ماں پریشان رہتی ہیں، آخر کار ان کے بارے میں بھی ہمیں ہی سوچنا ہے، وہ خام خواہ پریشان رہتی ہیں، گھر میں نوکر ہیں، ملازمہ ہے، ان کو کوئی بھی کام کرنے کی پریشانی نہیں ہے، میری آپ سے یہ بات شادی سے پہلے طے ہو گئی تھی کہ ملازمت نہ چھوڑوں گی اور آپ نے منظور کر لیا تھا، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے گھر سے کبھی رات دن باہر رہنا پڑتا ہے، اپنی والدہ کو سمجھائیے کہ ہر وقت ملازمت کو ایشو بنا کر مت الجھا کریں، ورنہ میرا آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی حتمی بات کہہ دی۔ فراز نے والدہ کو سمجھایا، وہ نہ سمجھ سکیں، بولی میری بیٹی نہیں ہے، سوچا تھا کہ بہو بیٹی کی طرح بن کر رہے گی، اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنی ہے، شادی کی تیاری کے لیے بازار کے چکر لگانا ہوں گے، بری بنانا ہوگی، یہ مجھ سے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، بتاؤ کس کا سہارا لوں، بس تم بیوی سے کہو کہ نوکری چھوڑ دے، جب ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے تو آخر اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات تو صحیح تھی کہ فراز اچھی پوسٹ پر تھے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں ملازمت روپے پیسے کے لیے تو نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس شوق تھا، اور آدمی اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ مرد کی بھی گھر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ شوہر ہوتا ہے تو بیٹا بھی ہوتا ہے، دونوں رشتوں میں توازن نہ رکھ سکے تو گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے، میرے دیوروں کی بھی شادیاں ہو گئیں، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہروں چلے گئے تو بیویاں بھی ساتھ لے گئے، میری ساس کی آرزو پھر ادھوری رہ گئی، کوئی بہو گھر میں ان کے ساتھ موجود ہو۔ سال بعد دیورانی کے بیٹا ہوا، ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگیں کہ مجھے تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنے کی چاہ تھی، مگر ان کی بیوی گھر بیٹھے تبھی نہ، ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن میں ابھی 5 سال اور سروس کرنا چاہتی تھی تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد کے فوائد حاصل کر سکوں، تبھی میں اولاد کے ہونے سے اجتناب برت رہی تھی اور فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل کر رہی تھی۔ میں نے شادی کو بھی اپنے دفتر والوں سے پوشیدہ کر رکھا تھا، میری ملازمت کے اوقات کار ایسے تھے کہ میرے لیے بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرنا اور اس کی پرورش بہت دشوار امر تھا، میں کیسے ماں بنتی۔ آج مانتی ہوں انسان کے بعض شوق اس کو لے ڈوبتے ہیں، اگر مجبوری مالی ہو تو اور بات ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ تھا، اولاد بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور وقت پر اولاد کا ہونا ہی احسن ہوتا ہے، میں اس نقطے کو سمجھ نہ پائی اور ملازمت کا جنون مجھ کو لے ڈوبا۔ رفتہ رفتہ ساس نے مجھ سے بحث و تکرار بند کر دی اور لب سی لیے، نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی کس قدر خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ جب ان کی آرزو حسرت میں بدلنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کچھ ایسا گٹ جوڑ کر لیا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔
اور وہ سازش تیار ہوگی جس نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ ان دنوں میری ساس بیمار تھیں۔ ان کو دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھجوایا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنی 18 برس کی بیٹی کو ان کی خدمت گزاری کے واسطے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ نبیلہ نے آتے ہی اپنی پھپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وقت پر کھانا بنانا، ان کو نہلانا، کپڑے تبدیل کرانا، غرض تمام کام دل جوئی اور محبت سے کرتی۔ اس نے ہمارے گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ یہی نہیں، فراز کو بھی بہت آرام ملا۔ نبیلہ کے ہاتھ کا پکا کھانا نوکروں کے ہاتھ کے کھانے سے کہیں بہتر تھا۔ ان کے پکے کھانوں میں وہ لذت کہاں جو نبیلہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تمام کام سلیقے سے اور توجہ سے کرتی تھی۔ اس کے والد نے بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ کرنا کیونکہ ان کا بڑھاپا ہے۔ مجھ کو فراز پر یقین تھا، لگتا تھا کہ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا۔ وہ کبھی کسی اور عورت کو نہ چاہیں گے، مجھ سے کبھی دھوکہ نہ کریں گے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ پیار کا سپنا سپنا ہی ہوتا ہے اور اصل حقیقت وہ شے ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میاں بیوی کے رشتے بھی ضرورت کے دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ میں تو فلائٹ پر ہوتی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی اور 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ گن تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی کیونکہ میری قسمت سونے والی تھی۔ ماں نے فراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مروں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹ رہنا چاہتی ہے تو اس کو ایئر ہوسٹ ہی رہنے دو۔ وہ نہ تو ماں بننا چاہتی ہے اور نہ بہو اور بیوی، پھر وہ ہمارے کس کام کی؟ غرض رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی کے ساتھ فراز سے کروا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بلوائے گئے، نہ کوئی بارات نہ دھوم دھڑکا۔ لڑکی تو پہلے سے ہی گھر میں موجود تھی۔ فراز کی ماں کی خدمت داری کرتے کرتے وہ میری سیج کی صدار بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگ رات میری ہی خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی ہوا تک نہ لگی، حتیٰ کہ نوکروں تک نے لب سی لیے تھے۔ میں گھر آتی، نبیلہ پہلے جیسے بے زبان مسکین خدمت گزار بن جاتی، مجھے کھانا ہاتھ میں دیتی اور میری بھی خدمت کرتی۔ میرے سامنے فراز یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ ان کا نبیلہ سے کوئی تعلق ہے، وہ تبھی ان سے دور دور رہتی۔ غرض جس طرح اس کو میری ساس نے سمجھایا تھا وہ ویسے ہی کرتی۔ سال بعد یہ بھید تب کھلا جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے اب اس راز کو کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا تھا۔ جب یہ خبر ساس نے مجھے سنائی تو میرے حواس جاتے رہے۔ پہلے تو جی چاہا کہ ہر کسی کو شوٹ کر دوں، پھر دل چاہا کہ خودکشی کر لوں، لیکن یہ دونوں کام ہی ناممکن تھے۔ رونے سے توہین کا احساس اور بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے بہت رو چکنے کے بعد اس نے سمجھایا کہ اب میں اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کروں کیونکہ قصور میرا بھی تھا۔ روبینہ نے مجھے سمجھایا، عالیہ دیکھو، مرد شادی کرتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، اپنے سکھ کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ تم نے فراز کو کون سا سکھ دیا ہے؟ تمہیں تو اپنی نوکری کی پڑی تھی، یہاں تک کہ فراز کو تمہاری ضرورت ہی نہ رہی اور اب تمہاری عمر 35 سال کی ہو چکی ہے۔ اولاد نہ ہونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر اپنی صحت تباہ کر چکی ہو۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا تو قصور اپنا ہی نکلا۔ میں فراز کو نبیلہ کے بغیر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ سوچا کہ اب تو بربادی ہو چکی ہے، گھر کی مالکہ دوسری عورت بن گئی تو اب کس کے لیے ملازمت چھوڑوں۔ بعد میں فراز اور اس کے والدین نے میرے والدین سے معافی مانگی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے فراز سے صلح کرنے کے لیے کہا کیونکہ دواؤں کے مسلسل استعمال کے بعد میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ساس نے بھی مجھے منانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ تب میں اپنے گھر چلی آئی کیونکہ اپنے گھر کے سوا مجھے کہیں سکون نہ ملتا تھا۔ اولاد کے علاج کے لیے فراز مجھے لندن لے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں اب ماں نہیں بن سکتی۔ نبیلہ کو خدا نے 6 بیٹوں سے نوازا تھا، اس کا دل شاد اور گھر آباد ہے اور میں اس کے بچوں کی بڑی ماں ہوں۔ نبیلہ اور فراز نے بچوں کی یہی تربیت کی ہے کہ وہ مجھے بڑی ماں کہیں، سمجھیں اور میرا ادب کریں۔ وہ میرا ادب کرتے ہیں، میں ستیلی سے ہی وہ مجھے ماں ہی کہتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ وہ کسی درخت کو پھل پھولوں سے لاد دیتا ہے اور کچھ عورتیں ببول کی جھاڑیوں جیسی کہ جن پر صرف ببول ہی اگتے ہیں، وہ عورتیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو ماں کہلاتی ہیں
اور ماں کے رتبے کو پہنچتی ہیں، کیونکہ عورت کی عظمت اور شان اسی میں ہے کہ وہ ماں کہلائے۔ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے مگر اب پچھتاتی ہوں۔ مرد ہو یا عورت، انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقی زندگی جیے اور تخیل پرست نہ بنے، کیونکہ غیر قدرتی زندگی بسر کرنے والوں کو سچی خوشیاں نہیں ملتی۔